حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، تیرے گھر کا ہے اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، ہمارے سر کا ہے تاج زہرا۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری نشست کا موضوع سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان اقدس ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا ایک انبار ہے جو سیدہ کائنات کی شان اقدس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو سیدہ کائنات اور اہل بیت اطہار کی عظمت کو یوں بھی بیان کیا گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت پر زیادہ تفسیر اور تشریح کرنے کی بجائے میں صرف اشارتاً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ ہر شخص محنت اور مشقت کے ذریعے، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے، عبادت اور بندگی کے ذریعے اپنی پاکیزگی کا، اپنی طہارت کا خود اہتمام کرتا ہے، لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار کی شان وہ ہے کہ ان کی طہارت کا اہتمام اللہ رب العزت نے خود کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو حضور علیہ السلام جب دین کی تبلیغ فرما چکے، دین کے احکامات اور پیغام لوگوں تک پہنچا چکے، تو حضور علیہ السلام نے اس دین کی خدمت پر، دین کی تبلیغ پر اللہ رب العزت کے حکم کے ناطے انسانیت سے اور کچھ نہیں سوال کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کچھ نہیں سوال کیا الا المودۃ فی القربى، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں صرف ایک چیز کا تقاضا کرتا ہوں، وہ کیا؟ میری اہل بیت اور قرابت سے مودت کا رشتہ رکھنا۔ پھر سورہ کوثر کو دیکھیں تو لفظ الکوثر میں بھی سیدہ کائنات کی شان ملتی ہے۔ پھر سورہ رحمان کو دیکھیں تو مرج البحرین یلتقیان، ان آیات کے اندر بھی سیدہ کائنات اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ملتا ہے۔ الغرض قرآنی آیات کا درجنوں آیات کے حساب سے قرآن مجید میں سیدہ کائنات کا ذکر ملتا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام نے سینکڑوں احادیث ارشاد فرمائے سیدہ کائنات کی شان اقدس میں، مولا کائنات کی شان اقدس میں، حسنین کریمین کے فضائل اور مناقب میں، اور ائمہ اہل بیت اطہار کے دیگر نفوس قدسیہ کے بارے میں سینکڑوں احادیث میں حضور علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا۔ اور بالخصوص سیدہ کائنات کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے جو بھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام سیدہ کائنات سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ بیٹا، کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں کل جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا؟ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ طریق ہوتا تھا کہ جب بھی حضور علیہ السلام سے ملتے اور مخاطب ہوتے اور کلام کرتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ صحابہ کرام فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، بات کرنے سے پہلے یہ عرض کرتے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ حضور علیہ السلام اگر سیدہ کائنات سے مخاطب ہوتے یا ہمارے ہوتے ہوئے سیدہ کائنات اگر اس نشست میں تشریف لے آتی تو حضور علیہ السلام جس جگہ تشریف فرما ہوتے اس جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر سیدہ کائنات کو خوش آمدید کہتے تھے، ویلکم کہتے تھے، اور سیدہ کائنات کے ہاتھوں کو پکڑ کر حضور اس پہ بوسہ دیتے تھے۔ یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام یہ جملہ بھی بولتے تھے، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ ہر کوئی آپ کے بابا کو یعنی حضور علیہ السلام کو آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، لیکن محمد خود یہ کہہ رہا ہے کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اس حدیث کی روح سے سامعین اور ناظرین میرے ساتھ مل کر ہم سارے یہ کہتے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ اے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ
آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہوں، آپ پر کل انسانیت کے ماں باپ قربان ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام یوں بھی ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے، حضور علیہ السلام فرماتے مجھے راضی رکھا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا حضور فرماتے اس نے مجھے ناراض کیا۔ آج سوچنا اس بات پہ ہے، اور قابل توجہ اور فکر امیز بات یہ ہے کہ جو سیدہ کائنات کو راضی رکھے، حضور نے فرمایا اس نے مجھے راضی رکھا، اور جس نے سیدہ کائنات کو تکلیف دی حضور فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی سیدہ کائنات کو کہ آج کوئی شخص اٹھ کر باغ فدق کے مسئلے کی روشنی میں سیدہ کائنات کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائے اور آپ کی ذات کو تنقیص کا نشانہ بنائے معاذ اللہ، تو سیدہ کائنات کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ تو جس نے سیدہ کائنات کو تکلیف دی حضور نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا جس نے سیدہ کائنات کو تکلیف دی۔ باغ فدق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر میں تفصیل سے گفتگو کرنے کی بجائے، کیونکہ مختصر یہ پیغام ہوتا ہے، تفصیل سے گفتگو کرنے کی بجائے صرف اشارتاً ایک بات کر دیتا ہوں کہ صحیح بخاری ہو، صحیح مسلم ہو یا سیاستہ کی کل کتب ہوں، 14 صدیوں سے ہمارے اسلاف کا، اہل سنت کے اسلاف کا یہ ایک طریق اور مشرب رہا ہے کہ باغ فدق کے مسئلے پر 14 صدیوں سے امت کے اکابرین اور ائمہ اور علماء کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع کرتے آئے ہیں، کیونکہ الفاظ جو صحیح بخاری کے یا دیگر احادیث کی کتب کے ملتے ہیں وہ یہ کہ اس مسئلے پر سیدہ کائنات حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو کے واپس پلٹی تھی۔ تو 14 صدیوں سے امت اس مسئلے پر سیدنا ابو بکر صدیق کا دفاع کرتی آئی ہے، اور آج کوئی اٹھ کر اسی مسئلے پر، باغ فدق کے مسئلے پر، اس کو آڑ بنا کر سیدہ کائنات کی ذات اقدس پر انگلی اٹھائے تو کس قدر بدبختی اور لادینیت کے مترادف ہے یہ بات۔ تو میں اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ اس مسئلے پر احتیاط سے کام لیجئے، اور سیدہ کائنات ہو یا ائمہ یا اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں اگر کسی کی زبان سے بے ادبی سنیں، گستاخی سنیں، تو خدا را ایسے بندوں سے کنارہ کشی کیجئے، کیونکہ کل قبر میں ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، اور حشر میں ہم حضور علیہ السلام کو اور آپ کی اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب ہر طرف یا حضور کی سرداری ہوگی یا حسنین کریمین کی سرداری ہوگی یا سیدہ کائنات کی سرداری ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پہ سوچنا ہے کہ جب تک ہم جئیں محبت اہل بیت میں جئیں، ادب اہل بیت میں جئیں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی مودت میں جئیں، عشق میں جئیں، محبت میں جئیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قبر میں بھی کام آئیں گی، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حشر میں بھی کام آئیں گی، اور اللہ کی عزت کی قسم یہی وہ نسبت ہے جو ہمیں جنت میں بھی کام آئے گی۔ اب جو خارجی فکر ہے، جو خارجی ذہنیت ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا، اس لیے کہ بجائے ان کو کچھ کہنے کے میں ایمانی فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو کچھ کہنے کی بجائے میں اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کروں، ان کے بارے میں صرف اسی جملے پر اکتفا کروں گا۔ ایک پنجابی محاورہ ہے، سامعین اور ناظرین خود سمجھ جائیں گے کہ جو اہل بیت اطہار کی شان اقدس پر کوئی کلام کرے، کوئی بے ادبی اور گستاخی پر مبنی جملے بولے، ان لوگوں کے لیے میں زیادہ کچھ نہیں، یہ ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ ذات کی کوڑ کلی اور شتیرہ نال جپے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔